باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، اور پھر وہی بات کہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اچھے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ اور یہاں پر میں ایک ہماری دوست ہیں، کوریا میں ہوتی ہیں، مہوش خان، انہوں نے کہا تھا دعا کے لیے، ان کے لیے بھی میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے، اور وہ جو چاہ رہی ہیں، جو نیک عمل وہ چاہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ پرابلمز ہیں جن کی ریمیڈیز ہم جاننا چاہیں گے۔ اکثر لوگوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے راشے کی بیماری، جس میں ہاتھ کپ کپاتا ہے، کچھ لوگوں کو ایج کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جلدی ہو جاتی ہے، اس بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اس کی میں حل بتاؤں گا۔ ایک تو آپ میگنیٹ لے لیں، جس کو مقناطیس کہتے ہیں، ایک بڑے سائز کا میگنیٹ لے لیں اور اس کو پاک کر لیں، یعنی دھو لیں، اس میں جو ذرات باریک باریک ہوں گے ان کو سب صاف کر لیں، اور شیشے کے جگ میں پانی بھریں، اور اس میگنیٹ کو اس میں ڈالنے کے بعد سورہ حدید ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، ٹھیک ہے، اس پانی پر، اور میگنیٹ کو اس میں ہی رہنے دیں۔ جب بھی پانی پینا ہو باٹل میں نکالیں، اور وہ پانی پورے دن استعمال کریں، مزید اس میں پانی ڈالتے رہیں۔ 1 ماہ کے استعمال سے اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہائی بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، اور دوسرا راشا کی جو بیماری ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسری ایک ہوم ریمیڈی اور بتاتا ہوں میں، کہ چلغوزہ لے لیں 100 گرام، اور بادام گری، میٹھے بادام ہو وہ لے لیجئے گا 100 گرام، اور اس میں ایک 4 مغز شامل کر لیں، 4 مغز وہ بھی 100 گرام لے لیں۔ ان تمام کا صفحو بنا لیں، پاؤڈر کر لیں، اور 1 ٹیبل اسپون ڈیری صبح کے وقت، یعنی کہ ابھی رمضان ہے تو سحری کے وقت دودھ کے ساتھ ہمراہ وہ پی لیں، اور یہ اس کو 40 دن استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہاتھ کانپنا، راشا، جسم پورے جسم بدن میں جو راشا پیدا ہو جاتا ہے اس سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا، مرگی کا مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو مرگی میں دورے بھی پڑتے ہیں، اور کبھی کوئی یہ خطرناک تب ہوتا ہے جب آپ اسٹول پہ یا کسی اونچی جگہ پہ چڑھو، اور اگر آپ کو دورہ پڑ جائے تو پھر آپ گر جاتے ہیں اور بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ مرگی کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت خطرناک مرض ہوتا ہے، روڈ پہ اکثر لوگ گر جاتے ہیں، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ان کو کیا ہوا ہے۔ تو اس میں جو یہ ابہام پیدا کیا جاتا ہے نا کہ جس کو جوتا سونگا دیں، تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور مرگی کے مریضوں کے لیے بہت بہترین ایک کی میں چیز بتاؤں گا، پنساری کی دکان پہ اکثر مل جاتی ہے، تو توڑ دی وہ ایک بوٹی کا نام ہے، تو وہ آپ لے لیں صرف 5 گرام، اور 5 گرام لینے کے بعد اس کا صفحو بنا لیں، 5 گرام کی پڑیاں بنا لیجئے، 15 پڑیاں کے قابل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو دینا شروع کریں پانی کے ساتھ، تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، مرگی کا مرض آتا رہتا ہے۔ اچھا عموماً میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بڑا پرابلم ہوتا ہے، اسپیشلی لڑکوں کے بھی یا لڑکیوں کے بھی، کہ قد چھوٹے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے بیچاروں کے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لٹکو، لٹکنے سے کوئی قد لمبا نہیں ہوتا، ہاتھ تو لمبے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر بندر سب سے زیادہ لٹکتا ہے، وہ لمبا ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جن کے قد ابھی چھوٹے ہیں اور بڑھنے کا چانس ہے؟ دیکھیں جی، بہترین اس کا عمل ہے، لیکن 25 ایئر تک انسان کا قد بڑھ سکتا ہے، 25 سال تک بڑھ سکتا ہے، اس میں تقریباً 4 انچ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر جن کے چھوٹے قد ہیں، لیکن 25 سال سے بڑھ کر نہیں، 25 سال سے کم عمر اس کو استعمال کریں گے۔ بانس کی جڑ لے لیں، یہ پنساری کی دکان پہ مل جاتی ہے، بانس کی جڑ۔ اچھا سفید موسلی لے لیں، اور جناب مصری لے لیں، اگر شوگر نہیں ہے تو مصری لے لیں۔ ان تینوں کو ہم وزن لے لیں، ہم وزن کا مطلب یہ ہے کہ 25 گرام لے لیں، اور اس کا پاؤڈر کر لیں، پانی کے ہمراہ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام، یعنی کہ رات کے وقت کھانا شروع کر دیجئے۔ 3 سے 4 انچ قد بڑھ سکتا ہے اس نسخے سے۔ چلیں جی، گریٹ، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اس کو ضرور جو ہے استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور یہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ مفتی صاحب جی جاننا تھا کہ نماز با جماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز با جماعت پڑھنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا، کیونکہ شیخ صاحب اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تو جس طرح کے آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ سوال کرتے ہیں، اور راحل بھائی اور آپ لوگ جس طرح پروگرام چلا رہے ہیں، تو بضابطہ ایک عالم کی حیثیت سے اور بضابطہ ایک حکیم کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی نالج ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کہتے کام میں اور آپ کے اس قابلیت میں اور اضافہ فرمائے۔ میں آگے پھر بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا ہے، دوبارہ نماز با جماعت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا، 27 درجہ زیادہ بلند یعنی اس کو نیکیاں ملتی ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کی سنت ہے،
اور نماز باجماعت پڑھنا. دوسری بات کہ جو نماز باجماعت پڑھے گا, اب ایک نماز کو آپ 27 مرتبہ پڑھیں تو کتنی مشقت ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی. واللہ میاں نے کہہ دیا اور جب تم ایک مرتبہ باجماعت پڑھ لو گے تو اس کا اتنا ثواب و مرتبہ ہے کہ 27 مرتبہ پڑھنے کے بجائے ایک مرتبہ پڑھیں 27 کا ثواب مل جائے. تو یہ بلندی ہے باجماعت نماز پڑھنے کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن باجماعت نماز پڑھنے کے لیے قدم نکالتا ہے تو پہلا قدم نکالتا ہے تو نیکی ملتی ہے, دوسرا قدم نکالتا ہے تو گناہ مٹتے ہیں. مراد یہ کہ جتنے وہ قدم آگے بڑھاتا رہتا تو پہلے قدم پر نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں, دوسرے قدم پر گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جب وہ نماز کے لیے یعنی جماعت کے لیے جاتا ہے تو جب مسجد پہ وہ پہلا قدم رکھتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو گناہ اس کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں, گناہ اس کے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کا ایک ٹوکرا ہوتا ہے, وہ فرشتہ اس سے چھین لیتا ہے. اور پھر جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باجماعت باہر گھر یعنی کہ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب کیا کرنا ہے, کیا یہ ٹوکری اس کے واپس اس کے اعمال میں ڈالنی ہی نہیں ڈالنی. فرمایا جب یہ میرے گھر سے آ گیا تو پھر اس کے گناہ کہاں رہے. تو معلوم یہ چلا کہ جماعت کی نماز پڑھنے سے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز ہوتی ہے عموماً اکثر میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, میں بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں, لوگ بھی مجھ سے کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ خیالات آتے ہیں. خیالات یہ کہ ہم کسی پریشانی کو سوچنے لگتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کتنی رکعت پڑھ چکے ہیں, ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے, تیسری رکعت میں. اس صورتحال میں کیا کریں؟ اچھا, یہ تو ایک شرعی مسئلہ میں آپ کو بیان فرما دوں کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ سوچ رہا ہے کہ چوتھی رکعت یعنی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں اور حالانکہ حقیقت میں وہ دوسری رکعت تھی, تو غالب گمان جس رکعت پر ہو کہ جب یعنی کہ اگر وہ آپ یہ پڑھنے کی تیسری رکعت ہے تو پھر اگر وہ دوسری ہی صحیح تو غالب گمان کے بعد ہے کہ وہ تیسری رکعت مکمل کرے گا اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر لے گا اس کا. لیکن اگر چوتھی رکعت میں وہ کھڑا ہو سے یاد آ گیا کہ نہیں یہ میری تو دوسری رکعت ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا. لیکن غالب کو کنٹینیو کرنا, لیکن اگر اس کو یاد نہیں آیا اور اس نے نماز پڑھ لی اور غالب گمان یعنی یہ حق الیقین کہ یار یہ تیسری نہیں یہ دوسری تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس طرح مکمل کر لی, بھلے اس نے تیسری رکعت مکمل کی ہو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب, یہ کیا اس چیز کی سائن ہے کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت اگر کوئی خیالات آ رہے ہیں تو شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے؟ بالکل, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دیکھیں وسوسے تو نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں, نماز کے بغیر بھی آ سکتے ہیں, لیکن نماز میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے بات یہ کی نا کہ نماز اللہ سے راز و نیاز کی بات ہے. بے شک. تو طریقہ کار یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا تو جو صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان پر توجہ فرمائیں, یعنی کہ الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں رب کی تعریف ہو, اور اگر کسی کو ترجمہ یاد ہو تو اس سے بڑے فائدے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے, جب آپ ثنا پڑھیں گے, جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وہ تمام آیتوں کے اندر جو ترجمے ہیں وہ آپ کو ذہن میں آئیں گے. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو آپ کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو جب آپ آیتوں پر غور کریں گے, تسبیحات پر غور کریں گے تو دھیان نہیں جائے گا, بات نہیں سی. اچھا مفتی صاحب, عید کی نماز کیا فرض ہے, اور جو لوگ عید کی نماز جانتے پوچھتے ہوئے چھوڑتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا, فرض کفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے چند افراد یعنی کہ اس کو مکمل طور پر پڑھ لیتے ہیں, اور یہ سنت رسول ہے عید کی نماز پڑھنا نا, یہ ان لوگوں پہ واجب ہے جو عاقل ہوں, بالغ ہوں, صحت مند ہوں, ہر ایک پہ بھی نہیں. لیکن حق یہ ہے کہ جو جان کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے عید کی. بالکل, لیکن یہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں رات بھر اور کیا ہوا پھر وہ نماز ٹھیک ہے یار نماز چھوڑ دی تو یہ تو گناہ کی زمرے میں آ گیا نا. اچھا, ایسی صورت میں جب ہم کسی جگہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں پانی میسر نہیں ہے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے, نماز جنازہ کا وقت اتنا ہے کہ اگر آپ وضو کرنے جائیں گے نماز جنازہ کا وقت نکل جائے گا, یہ نماز جنازہ فوت ہو جائے گی, تو اس میں حکم یہ ہے کہ پانی موجود بھی ہوتا ہے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ. اسی طریقے سے کہ اگر پتہ ہے کہ آپ پانی میسر نہیں ہے تو اور کئی جیسے فقہا کے مطابق کہ 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں, عام طور پہ ایک محلے کے اندر پانی موجود نہیں, تو اس میں بھی حکم فرمایا گیا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, آیا آپ بیمار ہوں یا نہ ہوں, یہ مسئلہ ہے. اچھا, ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نماز کے لیے بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. عموماً لوگ اس چیز کو ہی پاک نہیں کہتے کہ جی میں جا رہا تھا میرے اوپر کوئی چھینٹا گر گیا, یا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے پاس چینج کرنے کو نہیں ہے, اور کوئی گاڑی گئی اس نے کیچڑ اڑا دی, میرے پہ کچھ کیچڑ آ گئی, تو کیا میری نماز ہوگی یا میں اس کو تھوڑا سا پانی سے صاف کر کے پڑھ سکتا ہوں؟
لیکن سب سے پہلی بات نماز کے شرائطوں میں سے شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کا ہونا، یہ سب ہے. لیکن جو آپ نے کپڑے کی بات کی نا، فقہ احناف کے نزدیک ایک سکہ ہے، اس سکے کی مقدار کے مطابق اگر ناپاکی اس سے بڑھ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر اتنا ہے کہ ایک سکے کی مقدار کے مطابق چھینٹا ہے تو اسے وہ دھو لے، دھوئے گا، نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. اچھا، سچویشن کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، میرا گھر قریب نہیں ہے، مجھ پہ کیچڑ آ گئی، زیادہ آ گئی، اور میں نے نماز قضا کر دی کہ بھائی میں تو پاک نہیں ہوں، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ دیکھیں بات میں پھر آپ سے کہوں، جسم تو پاک ہے نا، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں وہ جگہ کپڑا تو دھوئے گا، وہ بالکل. کپڑا دھو لے اور نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. اصل شرط کیا ہے کہ جسم آپ کا پاک ہے اور کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. تو اتنا تو ہے نا، اگر آپ جان کے نماز چھوڑنا بھی، اور جان کر نماز چھوڑنا صحابہ کرام کے فتوے کفر کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، جو وطر نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ یہ وطر واجب ہے، وطر فرض واجب کے قریب ہے. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اچھا، مراد یہ ہے کہ اگر یہ صوفیہ کا کردار رہا ہے، شیخ صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ صوفیہ کا طریقہ کار ایسا رہتا ہے کہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ عشاء کی نماز سنتیں پڑھتے ہیں اور وطر جو ہے نا وہ تہجد کے ساتھ پڑھتے ملا تھے. کے پڑھتے. تو اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے وہ سوتے تھے اور یہ سنت رسول بھی ہے. اچھا، جو قضاء عمری کی نمازیں ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتی کیا ہے؟ ذرا پبلک کو بتائیے گا. تو اس وجہ سے اس واجب کی میں آپ بتا دوں کہ اس طرح یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی سوتا ہی رہ گیا تو واجب چھوٹ جائے گا. تو بہتر یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ ہم اتنے بڑے ولی تو نہیں ہوئے کہ ہم وطر کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں. اب آپ کا سوال کہ آپ نے فرمایا قضاء عمری سے یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو جزاکم اللہ تعالیٰ. دیکھ، قضاء عمری یہ ہے کہ ایک شخص پر 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے 7 سال کی عمر میں ظاہر سی بات ہے فرض ہوئی، 7 سے لے کے 15 سال تک شعوری طور پر آنے میں وقت لگ جاتا ہے، یا ایسا ماحول میں آنے سے، اگر گھر میں ایسا بہت دینی ماحول نہیں ہے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی، ماحول مل گیا، لوگ 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو قضا ہو گئی نا نماز 15 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر یا کسی بھی عمر تک، پھر یہ لگاتار پڑھنا شروع کرتا ہے نماز، تو اس سے پچھلی جتنی نمازیں ہیں وہ قضا ہیں اور وہ قضا عمری کہلائیں گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، چاہے فجر ہو چاہے عصر ہو، لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو معلوم ہوگا عصر کے بعد نہیں پڑھتے، لیکن قضا نماز جو ہے، کیونکہ دیکھیں موت کا بھروسہ نہیں ہوتا، فجر کے بعد موت، اگر آپ کی فجر کی ایک نماز قضا ہو گئی تو آپ بولیں یار فجر کا وقت جانے سے میں ظہر کے نہیں پڑھ سکتا، تو فقہاء نے فرمایا کہ فجر کی اگر قضا ہوگی تو فجر آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کی قضا ہوئی تو عصر آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں پچھلے دنوں کی. تو مراد یہ ہے کہ اس طرح پڑھے جائے جیسے ظہر کا وقت ہے، آپ نے نیت کی کہ فلاں دن ظہر کی نماز میری جو چھوٹی ہے وہ آج سے میں ظہر کے فرض کے بعد اس کو آپ ملا لیں. اس طرح ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں ملا لیا جائے کہ ہر نماز مکمل ہو جائے. لیکن ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو طاق راتیں آتی ہیں آپ نے سنا ہوگا، بالکل، تو کوشش کی جائے کہ ان طاق راتوں میں آپ نوافل اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن طاق راتوں میں آپ کوشش کر کے فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کو پڑھیں. پھر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے جا رہے تھے تو آخری سانسوں میں بھی حضور فرماتے تھے کہ اپنی نماز کو قائم رکھنا، اپنی نماز کو قائم رکھنا. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جب بندہ فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے نا تو شیطان کا جھنڈا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اسلام کا جھنڈا اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کی بڑی تاکید. اچھا، یہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کے لیے سو کے اٹھنا ضروری ہے یا بس ٹھیک ہے رات کے 2-3 بجے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی سنت رسول ہے، اور شرعی مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں، انبیاء پر یہ فرض تھی، تہجد کی نماز پڑھنا انبیاء پہ فرض تھی. اور ولایت کا اعلیٰ درجے کا مقام، شیخ صاحب بھی یہ بات کہیں گے کہ ولایت کا اعلیٰ درجے کا صوفیہ کے نزدیک وہ ولی ہوتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ولایت اسے ہی ملتی ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سونا جو ہے وہ لازم و ملزوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ سو کے پڑھیں گے تو آپ کو نفس آپ کو دھوکہ دے، اس لیے آپ کو سونا چاہیے تاکہ آپ کا نفس آپ کو دھوکہ نہ دے. لیکن آخر میں عشاء کی جو 2 نفل ہوتے ہیں نا وہ بھی فقہاء کے نزدیک تہجد کے نفل ہوتے ہیں.
اگر کوشش کر لی جائے کہ سو کے پڑھ لیں تو فضیلت، اور اگر سو کے نہ بھی پڑھے تو رات کے پہر میں آپ پڑھ لیں، تبھی آپ کو تہجد کا نماز کا ثواب مل جائے گا۔ بالکل جی، یہ وہ تمام سوال تھے جو ایک عام آدمی کے سوال ہوتے ہیں، جو میرے سوال ہوتے ہیں، اور آج کی نشست کا مطلب بھی یہ تھا کہ اس نشست میں ہم نے یہ بات کی کہ نماز کی اہمیت وہ آپ نے ہمارے مفتی صاحبان سے سنی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کو قائم کریں، اور ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ ہم اگلے پل جئیں نہ جئیں، تو روز محشر کے دن جس دن آپ سے سوال ہوگا نماز کا، اس دن کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ آپ آج سے نماز شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔